أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ آل عمران آیت نمبر 72 اور قالت کہا طائفتن ایک جماعت نے واو فا اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم ہے یہ، من سے اہل کتابی اہل کتاب میں سے، آمینو ایمان لے آؤ، یہ فعل امر ہے، الف میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے، بالذی اس پر جو انزلہ نازل کی گئی، نون زا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، علی پر، علی الذین ان لوگوں پر، آمنو جو ایمان لائے، وجہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں چہرہ، یہاں پر اس سے مراد ہے دن کا اول حصہ، وجہ نہاری یعنی نہاری دن کا وجہ اول حصہ، دن چڑھے، وَکْفُرُوا اور منکر ہو جاؤ، آخرہ اس کے آخر میں، لعلہم شاید کہ وہ سب، یرجعون پھر جائیں، را جیم عین اس کا روٹ ورڈ ہے، ولا اور نہ، تؤمنو تم مانو، الف میم نون اس کا بھی روٹ ورڈ ہے، الا سوائے، لمن اس کے لیے جو کوئی، اس کا جو کوئی، تبع پیروی کرے، تابع عین اس کا روٹ ورڈ ہے، دینکم تم سب کے دین کی، قل کہہ دیجئے، انا بے شک، ان الہدا ہدایت، ہدا بے شک ہدایت، ہدی اللہ جو اللہ ہدایت کرے، یعنی جو اللہ کی ہدایت ہے، ان کے یؤتا، الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کے معنی ہے فعل ہے یہ کہ دیا جائے، احدن کسی ایک کو، کسی کو، مثلا مانند، ما جو، اوتی تم دیے گئے تم، الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ فعل ہے، او یا، یحاجوکم، ہا جیم جیم اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ جھگڑا کریں تم سے، عند نزدیک، ربکم تم سب کے رب کے، قل کہہ دیجئے، انا بے شک، ان الفضل فضل، بیدی ساتھ ہاتھ میں، ید اللہ اللہ کے ہے، یؤتیہ، الف تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ہے، دیتا ہے اسے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، واسع وسعت والا، علیم مسلسل علم والا ہے، یختصو، خاص صاد صاد اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ یہ بھی فعل ہے،
وہ خاص کر لیتا ہے برحمتی ہی ساتھ اپنی رحمت کے من یشاء جس کو چاہتا ہے واللہ اور اللہ ذو والا ہے ذل فضل فضل والا عظیم بڑا عظمت والا ومن اور سے اہل کتابی اہل کتاب میں سے من جو ان اگر تأمن ہو الف میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے آپ امانت دیں اسے بقنطار قاف نون را اس کا روٹ ورڈ ہے ساتھ ایک خزانے کے یؤدیہی الف دال یا اس کا روٹ ورڈ ہے وہ ادا کر دے اسے الیک آپ کی طرف ومنہم اور ان میں سے من جو ان اگر تأمن ہو آپ امانت دیں اسے بدینارن 7 دینار کے لا نہیں یؤدیہی الف دال یا اس کا روٹ ورڈ ہے وہ ادا کرے اس کو الیکا آپ کی طرف الا مگر ما جو جب دمتا آپ رہیں دمتا کا روٹ ورڈ ہے دال واو میم اور یہ فعل ہے اسے آپ دوام سے یاد رکھ سکتے ہیں علیہ اس پر قائمہ کھڑا ذالک یہ بِأَنَّهُمْ ساتھ اس وجہ سے بے شک وہ سب قالوا وہ کہتے ہیں لیسا نہیں علینا ہم پر فی میں فی الامیین امیوں کے بارے میں سبیل کوئی راستہ کچھ گناہ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں علی پر علی اللہ اللہ پر کذبا جھوٹ وہم اور وہ سب یعلمون جانتے ہیں علم رکھتے ہیں بلا کیوں نہیں من جو اوفا واو فا یا اس کا روٹ ورڈ ہے پورا کرے بے عہدی ساتھ اس کے عہد کے واتقا واو قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے اور وہ پرہیزگار ہے فَإِنَّ بے پس بے شک ان اللہ اللہ یحب وہ محبت کرتا ہے یحب المتقین پرہیزگاروں سے ان بے شک ان الذین وہ لوگ یشترون شین را یا اس کا روٹ ورڈ ہے جو بیچ ڈالتے ہیں جو مول لیتے ہیں بعہد اللہ اللہ کے عہد پر اقرار پر وَأَيْمَانِهِمْ اور اپنی قسموں پر الف پر اگر زبر ہے تو وہ قسم کے معنی میں آئے گا اگر زیر ہے تو ایمان کے معنی ثمنن قیمت قلیلن تھوڑی اولئک وہی ہیں لا نہیں خلاق حصہ لہم ان سب کے لیے
फिल आखिरती आखिरत में, वला और ना, युकल्लिमुहुमुल्लाहु कलाम करेगा वो उन सब से। काफ लाम मीम इसका रूट वर्ड है। हुमुल्लाहु अल्लाह, वला और ना, यंजुरू निगाह करेगा, फेल है ये। नून रा इसका रूट वर्ड है। इलैहिम उन सब की तरफ, यौमा दिन, यौमल क़ियामती क़ियामत के, वला और ना, युज़क्कीहिम पाक करेगा उनको, ये भी फेल है। जा काफ वाओ इसका रूट वर्ड है। वलहुम और अलबत्ता उनके लिए, अजाबुन अजाब है, अलीम मुसलसल अलम वाला। आयत नंबर 78। व इन और बेशक, मिनहुम उनमें से, लफरीकन अलबत्ता एक फरीक है, यलवूना लाम वाव या इसका रूट वर्ड है, मोड़ते हैं, अलसिनतहुम अपनी जबानों को, लिसान से, लाम सीन नून इसका रूट वर्ड है। बिल किताबी किताब पर, लिताहसबूहू ताकि तुम गुमान करो, तुम जानो उसे, मिन से, मिनल किताबी किताब में से, व और माँ नहीं, हुआ वो, मिन मिनल किताबी किताब में से। वयक़ूलूना और वो कहते हैं, हुआ वो, मिन से, इंदिल्लाही अल्लाह के पास से है। वमा और नहीं, हुआ वो, मिन से, इंदिल्लाह अल्लाह के पास से। वयक़ूलूना और वो कहते हैं, अला अलल्लाही अल्लाह पर, अलल्लाहिल कज़िबा झूठ, वहुम और वो सब, यालमून जानते हैं, इल्म रखते हैं। माँ नहीं, काना है, ली बशरिन किसी इंसान के लिए, किसी बशर के लिए, अन के युतियहू ये फेल है, और अलिफ ता या इसका रूट वर्ड है, कि दे उसे, युतियहुल्लाहु अल्लाह, किताबा किताब, वल हुक्मा और हिकमत, वन नुबूवता और नबूवत, सुम्मा फिर, यकूलु वो कहता है, लिन्नासी लोगों से, कूनू तुम हो जाओ, इबादन बंदे, ली मेरे लिए, मिन से, दूनिल्लाही अल्लाह के सिवा, अल्लाह को छोड़कर, वलाकिन और लेकिन, कूनू हो जाओ, रब्बानीयीना ये इसम है, और इसके मानी है अल्लाह वाले या रब वाले, बिमा साथ उसके जो, को तुम थे, तो अल्लिमूना तालीम देते थे, आइन लाम मीम इसका रूट वर्ड है, वो हुक्म देता है तुमको, तुम्हें, तुअल्लिमूनल किताबा किताब का, व बिमा और साथ उसके जो, को तुम थे, तदरुसून पढ़ते, तुम पढ़ते, दाल रा सीन इसका रूट वर्ड है। वला और वला और नहीं, या मुरकुम
वो हुक्म देता तुम्हें और नहीं वो हुक्म देता तुम सबको अन के तत्तखिजू तुम बनाओ। तो अलिफ खा जाल इसका रूट वर्ड है। तत्तखिजुल मलाइकता फरिश्तों को, वन नबीयीना और नबियों को, अरबाबा रब, अयमुरुकुम क्या तुमको हुक्म देगा, क्या तुमको हुक्म देता है, बिल कुफरी साथ कुफर के, बाद बाद इस जब तुम मुस्लिमून मुसलमान हो चुके हो। इसमें पिछली आयत में तुअल्लिमूना के मानी तुम सिखलाते थे या तालीम देते थे। अब हम इसका बामुहावरा तर्जुमा शुरू करते हैं। और कहा बाज अहले किताब ने, मान लो जो कुछ उतरा मुसलमानों पर दिन चढ़े और मुनकिर हो जाओ आखिर दिन में, शायद वो फिर जाएं और ना मानो मगर उसकी जो चले तुम्हारे दीन पर। कह दीजिए कि बेशक हिदायत वही है जो अल्लाह की हिदायत है, और ये कि सब कुछ उसी के लिए है कि और किसी को भी क्यों मिल गया जैसा कुछ तुमको मिला था, या वो गालिब क्यों आ गए तुम पर तुम्हारे रब के आगे। तो कह दीजिए बड़ाई अल्लाह के हाथ में है, देता है जिसको चाहे, और अल्लाह बहुत गुंजाइश वाला खबरदार है। खास करता है अपनी मेहरबानी जिस पर चाहे, और अल्लाह का फजल बड़ा है। और बाज अहले किताब में वो हैं कि अगर तू उनके पास अमानत रखे ढेर माल तो अदा कर दें तुझको, और बाज उनमें वो हैं कि अगर तू उनके पास अमानत रखे एक दीनार या एक अशरफी तो ना अदा करें तुझको, मगर जब तक कि तू रहे उसके सर पर खड़ा। ये इस वास्ते कि उन्होंने कह रखा है कि नहीं है हम पर इन लोगों के हक लेने में कुछ गुनाह, और झूठ बोलते हैं अल्लाह पर और वो जानते हैं। क्यों नहीं, जो कोई पूरा करे अपना इकरार और वो परहेजगार है, तो अल्लाह को मोहब्बत है परहेजगारों से। और जो लोग मोल लेते हैं अल्लाह के इकरार पर और अपनी कस्मों पर थोड़ा सा मोल, उनका कुछ हिस्सा नहीं आखिरत में। और ना बात करेगा उनसे अल्लाह, और ना निगाह करेगा उनकी तरफ क़यामत के दिन, और ना पाक करेगा उनको, और उनके वास्ते अजाब है दर्दनाक। और उनमें से एक फरीक है कि जबान मड़ोड़ कर पढ़ते हैं किताब, ताकि तुम जानो कि वो किताब में है और नहीं है वो किताब में, और कहते हैं वो अल्लाह का कहा है और नहीं है वो अल्लाह का कहा, और अल्लाह पर झूठ बोलते हैं जानकर। किसी बशर का काम नहीं कि अल्लाह उसको दे किताब और हिकमत और पैगंबर बनाए, फिर वो कहे लोगों को कि तुम हो जाओ मेरे बंदे अल्लाह को छोड़कर, लेकिन यूं कहे कि तुम अल्लाह वाले हो जाओ, जैसे कि तुम सिखलाते थे किताब और जैसे कि तुम आप भी पढ़ते थे उसे।
اور یہ نہ یہ کہے تم کو کہ تم ٹھہرا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب، کیا تم کو کفر سکھائے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔ جی اب ہم اس رکوع کی تفسیر شروع کرتے ہیں، جو اس کی پہلی آیت نمبر 72 ہے۔ یہاں پر یہودیوں کی ایک بڑی سازش کا ذکر ہو رہا ہے جو ان کے گروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ناکام بنانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تیار کی تھی۔ اب اس سازش کا پس منظر یہ تھا کہ دنیا کے سامنے یہ بات آ چکی تھی کہ جو کوئی ایک مرتبہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا وہ واپس نہیں آتا، چاہے اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جاتا، بھوکا پیاسا رکھا جاتا، حتیٰ کہ جان سے بھی مار دیا جاتا۔ اس طرح عوام الناس کے دلوں پر دھاک بیٹھ گئی تھی کہ اسلام کے اندر کوئی ایسی کشش ہے، کوئی ایسی حقانیت ہے، ایسی مٹھاس ہے کہ آدمی ایک مرتبہ اسے قبول کرنے کے بعد بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن اس نظریے سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو اسلام کی اس ساکھ کو توڑنے کا طریقہ انہوں نے یہ سوچا کہ صبح کے وقت اعلان کرو کہ ہم ایمان لے آتے ہیں، سارا دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہو، اور شام کو کہہ دو کہ ہم نے دیکھ لیا یہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہ دور کے ڈھول سہانے ہیں، ہم تو اپنے عقیدے پر واپس جا رہے ہیں، ہمیں یہاں سے کچھ نہیں ملا۔ ممکن ہے کہ اس سے کچھ مسلمان تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ ایک سازش ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جو یہ سمجھیں گے کہ بھائی یہ تو بڑے متقی لوگ تھے، حق کے متلاشی تھے، جذبے اور شان کے ساتھ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، ایمان قبول کیا تھا، پھر سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھے رہے ہیں، آخر انہوں نے کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہی ہوگا جو واپس پلٹ گئے۔ اس انداز سے عام لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی کے لیے انہوں نے یہ منافقانہ سازش تیار کی۔ اب اسلام میں جو قتل مرتد کی سزا کا تعلق ہے وہ اسی چیز سے جڑتا ہے۔ اسلامی ریاست میں اس طرح کی سازشوں کا راستہ روکنے کے لیے یہ سزا تجویز کی گئی کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد پھر کفر میں جائے گا تو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ اسلامی ریاست ایک نظریاتی ریاست ہے، ایمان اور اسلام تو اس کی بنیادیں ہیں، سو اس کی بنیادوں کو کمزور کرنے اور اس کی جڑوں کو کھودنے والی جو چیز بھی ہوتی ہے اس کا سد باب پوری قوت سے ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر ہمارے پاس جو آیت نمبر 72 کے حوالے سے یہ ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو یہودیوں کا مکر تھا کہ تم ظاہری طور پر اسلام کا اظہار کرو لیکن اپنے ہم مذہب یہود کے سوا اور کسی کی بات پر یقین مت رکھنا۔ یعنی آیت نمبر 73 میں جو آ رہا ہے
کہ دیکھو کسی کی بات نہ ماننا مگر اس کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے. اب خطرہ کیا تھا؟ یہ جو سازشی گروہ تھا اس کو یہ خطرہ بھی تھا کہ اگر ہم جا کر چند گھنٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گزاریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے واقعی کسی کا سینہ کھل جائے اسلام کے لیے، شرح صدر ہو جائے، وہ دل سے ایمان لے آئے. تو پھر اس لیے انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ دیکھو ان پر ایمان نہیں لانا، صرف ایمان کا اعلان کرنا. اب یہ جو ہے یہ شعوری نفاق کی ایک مثال ہے. یعنی جو انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کرنے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ وقت گزارا، اس میں وہ قانوناً تو مسلمان تھے. اگر اس دوران کوئی مر جاتا ان میں سے تو اس کا نماز جنازہ بھی پڑھا جاتا، لیکن خود انہیں معلوم تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے. اب یہ شعوری نفاق ہے جو سورہ بقرہ کے شروع میں شعوری اور غیر شعوری نفاق کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. اب دوسری طرف غیر شعوری نفاق یہ ہوتا ہے کہ اندر ایمان ختم ہو چکا ہے مگر انسان سمجھتا ہے کہ میں تو مومن ہوں، حالانکہ اس کا کردار اور عمل منافقانہ ہے. اس کے اندر سے ایمان کی پونجی ختم ہو چکی ہے. جیسے دیمک لکڑی کو چاٹ جاتی ہے لیکن اوپر ایک پردہ سا بہرحال ظاہری شکل باقی رہتی. تو شعوری اور غیر شعوری نفاق کا یہ فرق ہے. تو پھر اس آیت نمبر 73 میں آگے آ رہا ہے کہ کہہ دیجئے اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے. یعنی کہ ان کے ہیلوں سے کچھ نہیں ہوگا، ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے. جس کو ہدایت دے دے یا دینا چاہے، تمہارے ہیلے اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. پھر اس کے بعد آگے آ رہا ہے کہ کہیں کہ مبادہ کوئی کسی کو وہ شے دے دی جائے جو تمہیں دے دی گئی تھی. یعنی کہ پھر سے اس کا میں اس کو اس آیت کے اس پارٹ کا میں ترجمہ پڑھتی ہوں. اور یہ بھی کہتے ہیں کہہ دیجئے بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کوئی اس جیسا دیا جائے جیسا کہ تم دیے گئے. اب اس کے بارے میں ہمارے پاس بھی مختلف رائے آتی ہیں. ایک تو اس چیز میں یہ رائے ہے کہ رسالت، نبوت اور مذہبی پیشوائی تو یہودی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہماری میراث تھی، ہم اگر ان پر ایمان لے آئیں گے تو وہ چیز ہم سے منتقل ہو جائے گی، لہذا ہمیں تو ماننا تو ہرگز نہیں، لیکن یہ کام محض ان کی ہوا کھیڑنے کے لیے کرنا ہے. یعنی کہ دو چیزیں آ گئیں. ایک چیز یہ کہ دیکھو ظاہراً مسلمان ہونا، حقیقتاً اور واقعتاً مسلمان نہ ہونا بلکہ یہودی ہی رہنا. اور دوسری چیز یہ کہ یہ مت سمجھ بیٹھنا کہ جیسا دین، جیسی وہی شریعت اور جیسا علم اور فضل تمہیں دیا گیا ہے ویسا ہی کسی اور کو دیا جا سکتا ہے، یا تمہارے بجائے کوئی اور حق پر ہے جو تمہارے خلاف اللہ کے نزدیک حجت قائم کر سکتا ہے. کہ یا تو وہ تمہارے خلاف حجت قائم کریں، تمہارے پروردگار کے حضور کہہ دیجئے فضل تو کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے
2000 बरस तक तुम्हें उम्मत मुस्लिमा के मनसब पर फाइज रखा, अब तुम इस मनसब के नाअहल साबित हो गए हो, लिहाजा अब तुम्हें माजूल कर दिया गया है। तुम्हारी जगह एक नई उम्मत, उम्मत मोहम्मदिया को इस मकाम पर फाइज कर दिया गया है। यानी जो यहूदी थे उनको वो हक बात को दबाने और मिटाने की ये सारी हरकतें और साजिशें इसलिए कर रहे थे कि उनको कहा जा रहा है कि तुम्हें इस बात का गम है, कि जलन है, कि जैसा इल्म फजल वही और शरीयत दीन तुम्हें दिया गया, वैसा ही इल्म फजल दीन किसी और को क्यों दिया गया। दूसरे, तुम्हें ये अंदेशा और खतरा भी है कि अगर हक की दावत पनप गई, उसने अपनी जड़ें मजबूत कर ली, तो ना सिर्फ ये कि दुनिया में तुम्हारा जो वकार है वो जाता रहेगा, बल्कि जो तुमने हक छुपा रखा है उसका पर्दा भी फाश हो जाएगा। इस बिना पर ये लोग अल्लाह के नजदीक भी तुम्हारे खिलाफ हुज्जत कायम कर बैठेंगे। हालांकि उनको कहा जा रहा है यहूदियों को, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि दीन और शरीयत अल्लाह का फजल है, ये किसी की मीरास नहीं है, बल्कि वो अपना फजल जिसे चाहता है देता है, और उसे मालूम है कि ये फजल किसको देना चाहिए। फिर अब हमारे पास ये जो आयत नंबर 73 जहां पर खत्म हो रही है, इसमें आ रहा है आखिर में वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह बहुत वुसअत वाला और जानने वाला है। यहाँ मैं आपको ये बतलाती चलूं कि वासे का जो लफ्ज है ये कुरान मजीद में आम तौर पे 3 मौके पर आया करता है। एक वो मौका जहां इंसानों के किसी ग्रोह की तंग ख्याली और तंग नजरी का जिक्र आता है, और उसे इस हकीकत पर मुतनब्बा करने की जरूरत पेश आती है कि अल्लाह तुम्हारी तरह तंग नजर नहीं है। दूसरा वो मौका जहां किसी के बुखल, तंग दिली और कम हौसलगी पर मलामत करते हुए अल्लाह ताला ये बता रहे होते हैं कि अल्लाह फराख दस्त है, तुम्हारी तरह बखील नहीं है। तीसरा वो मौका जहां लोग अपने तखय्युल की तंगी के सबब, अपने ख्यालात की तंगी के सबब अल्लाह की तरफ किसी किस्म की महदूदियत मंसूब करते हैं, तो उन्हें ये बताना होता है कि अल्लाह ताला गैर महदूद है। अब यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि कुल का कुल फजल जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है, वो जिसको चाहता है देता है, वो बहुत वुसअत वाला है। इस वजह से यहाँ पर ये अल्फाज ये अल्फाज आए हैं। इसके बाद हमारे पास आगे आयत नंबर 74 जो आती है कि वो मुख्तस कर लेता है अपनी रहमत के लिए जिसको चाहता है, और अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। अब इस के बाद अगली जो आयत है उसमें दावत जो दी जाती है दीन की, उसके हवाले से एक बहुत अहम नुक्ता बयान हुआ है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि बुरे से बुरे ग्रोह के अंदर भी कहीं ना कहीं अच्छे अफराद मौजूद होते हैं। चुनाचे एक दाई के लिए जरूरी है कि वो ऐसे अफराद का भी तस्करा करता रहे, ताकि उनके दिलों के अंदर नरमी पैदा हो। इसी तरह बुरे से बुरे आदमी के अंदर भी कोई ना कोई अच्छाई मौजूद होती है। चुनाचे अगर किसी को हक की दावत देनी है तो उसमें जो अच्छाई है उसका एतराफ कीजिए,
اسے معلوم ہو کہ آپ اس کے خیر خواہ ہیں، اس کی اچھائی کو پسند کرتے ہیں، صرف اس کی غلطی کی اصلاح چاہتے ہیں، اس طرح اس کے دل میں کشادگی پیدا ہوگی اور وہ بات سننے پر آمادہ ہوگا۔ اب آیت نمبر 75 میں آ رہا ہے، اور اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس امانت رکھوا دو ڈھیروں مال تو وہ تمہیں پورا پورا واپس لوٹا دیں گے، یعنی ان میں امانت دار لوگ بھی ہیں۔ اور ان میں ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ان کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھ دو تو وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے مگر جب تک کہ تم اس کے سر پر کھڑے رہو۔ یعنی تم اگر ایسے شخص پر سوار ہو جاؤ اور اس کو ادائیگی پر مجبور کر دو تب تو تمہاری امانت واپس کر دے گا، ورنہ نہیں۔ اب یہاں اہل کتاب میں اکثر کا تو کردار ایسے ہی تھا، لیکن ان میں جو تھوڑے بہت دیانتدار تھے یہاں ان کی اچھائی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایسے لوگ عیسائیوں میں بھی موجود تھے جبکہ یہودیوں میں نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن یہاں پر اہل کتاب میں دونوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے آگے ہمارے پاس اس آیت میں یہودیوں کا خاص طور پہ تذکرہ ہے، ان کی بددیانتی، بے ایمانی اور خیانت کا، کہ وہ کس وجہ سے۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان امیین کے معاملے میں ہم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اب امیین سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اس سے مراد ان پڑھ جاہل ہوتا ہے۔ اب اس سے مراد مشرکین عرب، یہود کے خائن لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ چونکہ یہ مشرک ہیں اس لیے ان کا مال ہڑپ کر لینا جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی طرح کسی کا مال ہڑپ کرنے کی اللہ کس طرح اجازت دے سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ سن کر فرمایا کہ اللہ کے دشمنوں نے جھوٹ کہا، زمانہ جاہلیت کی تمام چیزیں میری قدموں تلے ہیں سوائے امانت کے کہ وہ ہر صورت میں ادا کی جائے گی، چاہے وہ کسی نیکوکار کی ہو یا بدکار کی۔ اب یہودیوں کا جو عقیدہ ہے اس کے حوالے سے ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ یہودیوں تورات تو ان کے لیے سمجھے الکتاب ہے، جبکہ ان کی ساری شریعت، قوانین اور ضوابط اور عبادات کی ساری تفاصیل تالمود میں یہ بات موجود ہے کہ ایک یہودی کے لیے دوسرے یہودی سے جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن کسی غیر یہودی سے جھوٹ بولنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک یہودی کے لیے کسی یہودی کا مال ہڑپ کرنا حرام اور ناجائز ہے، لیکن کسی غیر یہودی کا مال جس طرح چاہو دھوکہ، فریب، بددیانتی سے ہڑپ کر لو، سب جائز ہے، اس میں کوئی مواخذہ اس پر نہیں ہے۔ ان کے نزدیک انسانیت کا شرف صرف یہودیوں کو حاصل ہے، جبکہ غیر یہودی ان کے نزدیک انسان ہی نہیں۔ غیر یہودیوں کو وہ انسان نما حیوان سمجھتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ غیر یہودیوں سے ہر قسم کا فائدہ اٹھا لینا ان کا حق ہے، جیسے گھوڑے کو تانگے میں اور بیل کو ہل کے اندر جوت لینا اس کے مالک کا حق ہے۔ پھر میں اس کی تھوڑی سی اور آپ کو اب ڈیٹیل میں جاتی ہوں کہ بائبل جو ہے وہ قرض اور سود کے احکام میں اسرائیلی اور غیر اسرائیلی کے درمیان صاف تفریق کرتی ہے،
तालमूद में कहा गया है कि अगर इसराइली का बैल किसी गैर इसराइली के बैल को जख्मी कर दे तो उस पर कोई तावान नहीं, मगर गैर इसराइली का बैल अगर इसराइली के बैल को जख्मी करे तो उस पर तावान है। अगर किसी शख्स को किसी जगह कोई गिरी पड़ी चीज मिले तो उसे देखना चाहिए कि गिरदोपेश आबादी में किन लोगों की है। अगर इसराइलियों की हो तो ऐलान करना चाहिए, और गैर इसराइलियों की हो तो उसे बिला ऐलान वो चीज रख लेनी चाहिए। फिर अगर उम्मी और इसराइली का मुकदमा काजी के पास आए तो काजी अगर इसराइली कानून के मुताबिक अपने मजहबी भाई को जितवा सकता हो तो उसके मुताबिक जितवाए और कहे कि हमारा कानून है, और अगर उम्मियों के कानून के तहत जितवा सकता हो तो उसके तहत जितवाए और कहे ये तुम्हारा कानून है। अगर दोनों कानून साथ ना देते हो तो फिर जिस हीले से भी वो इसराइली को कामयाब कर सकता हो करे। अब ये तो सारी ये यहूदियों की जो राय और उनकी मजहबी चीज वाजे कर दी गई। अब यहाँ पर हमारे पास एक और चीज जो इस आयत में के हवाले से आती है कि इस आयत नंबर 75 के हवाले से उससे हमें एक तो ये चीज पता चलती है कि इस्लाम जो है वो तासुब और तंग नजरी से काम नहीं लेता, बल्कि वो खुले दिल से अपने मुखालिफ के हुनर की भी उसके मर्तबे के मुताबिक दाद देता है। यानी अगर वो चीज वापिस करता है तो जो जितने लोग भी होते हैं जिनमें ये खसूसियत होती है, तो जो कि मोस्टली ईसाइयों में थे, तो वो उसकी इस्लाम उसकी दाद देता है। फिर इसके अलावा हमारे पास आयत नंबर 75 में इल्ला मा दुमता अलैहि क़ाइमा के बारे में इमाम अबू हनीफा ने ये इस्तदलाल किया है कि दाइन को ये हक है कि वो मदयून से, यानी जिसने उसको वापस करना है, अपना हक वसूल करने तक उसका पीछा करता रहे। अब इसके इस आयत के एंड में साथ ही अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि ये लोग झूठ गढ़कर अल्लाह की तरफ मंसूब कर रहे हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने ऐसी कोई बात नहीं फरमाई। फिर आयत नंबर 76 के हवाले से क्यों नहीं, जो भी अल्लाह से किए हुए अपने अहद को पूरा करे और तकवा की रविश इख्तियार करे तो बेशक अल्लाह ताला अहले तकवा को पसंद करते हैं। अब इसमें अहद की वर्ड की जो तारीफ और उसके खिलाफ करने पर जो वईद है, अहद उस कौल का नाम है जो फरीकैन के दरमियान बाहमी बातचीत से तय होता है, जिस पर दोनों जानिब कायम रहना जरूरी होता है, जबकि वादा जो होता है वो सिर्फ एक जानिब से होता है। अब वादा पूरा करने की ईफाए अहद की कुरान और सुन्नत में बहुत ताकीद आई है, और अहद के खिलाफ वर्जी करने वाले पर 5 वईदें आई हैं, जिसमें पहली चीज ये है कि उनके लिए जन्नत की नेमतों से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। एक हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस आदमी ने झूठी कसम के जरिए किसी मुसलमान का हक दबाया तो उसने अपने लिए आग को वाजिब कर दिया।
راوی نے عرض کیا کہ اگر وہ معمولی سی ہو تب بھی اس کے لیے آگ واجب ہوگی۔ آپ نے فرمایا اگرچہ وہ درخت کی سبز ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ پھر دوسری چیز اللہ تعالیٰ ان سے خوشکن بات نہیں کریں گے۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ ان کی طرف قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ چوتھی چیز اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ عہد کے خلاف کرنے کی وجہ سے انسان کا حق تلف ہوا ہے، اور یہ جو انسان کا اللہ کے بندے کا حق ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ پانچویں چیز ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اب اس کے حوالے سے، عہد کے حوالے سے ہم تھوڑی سی اور جب ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو یہ دو طرح کے عہد ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو اللہ سے عہد کیا اور اپنی قسموں کو پس پشت ڈال کر تھوڑے سے دینی مفادات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ دوسرے وہ لوگ جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا بیچتے ہیں یا کسی کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اس کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھائے گا وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس پر اللہ کا غضب ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر اس کے علاوہ نیز فرمایا تین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا سودا بیچتا ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 77، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو فروخت کرتے ہیں حقیر سی قیمت پر، یعنی جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ہماری بات میں کچھ شک کر رہے ہیں تو اللہ کی قسم کھا کر کہہ دیتے ہیں ایسا ہی ہے، جیسا کہ ہم ابھی بھی ذکر پہلے کر چکے۔ یہ مضمون ہمارے پاس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 میں بھی آ چکا ہے۔ آیت نمبر 78، پھر ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اپنی زبانوں کو توڑتا مڑوڑتا ہے کتاب کو پڑھتے ہوئے، تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب میں ہے حالانکہ وہ کتاب میں نہیں ہے۔ یعنی کہ علماء یہود الفاظ کو ذرا سا ادھر سے ادھر مڑوڑ کر عبادت میں اپنی مرضی کے معنی پیدا کر لیتے تھے۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہود نے حتتن کو ہنتتن کہا، یعنی بجائے یہ دعا کرنے کہ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، انہوں نے کہا ہمیں گیہوں دے دے۔ اسی طرح انہیں تلقین کی گئی کہو سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تو انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 46 میں آتا ہے۔ بالکل ایسا ہی معاملہ تورات کو پڑھتے ہوئے بھی کرتے تھے، اور فتویٰ پوچھنے پر سائل کو اس کی مرضی کا فتویٰ دے کر اس سے رقم بٹور لیتے تھے۔ اور یہ یعنی کہ وہ یہ جو اس آیت میں آگے آ رہا ہے کہ یہ کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے، جو کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا۔ یہ چیز بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جانتے بوجھتے۔ اب اس میں بھی ایک تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ ایک تو یہودیوں کے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے تورات میں تحریف کی، اس میں تبدیلی کی، اور ایک تو یہ جرم کیا کہ زبان کو مڑوڑ کر کتاب کے الفاظ پڑھتے جس سے عوام کو وہ دوسرا تاثر دینے میں کامیاب ہو جاتے۔
پھر اب بدقسمتی سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہبی پیشواؤں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق کہ تم اپنے سے پہلی امتوں کی قدم بقدم پیروی کرو گے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیاوی اغراض یا جماعتی تعصب یا کی وجہ سے یا فرقے کی وجہ سے قرآن کریم کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 79 میں آتا ہے کہ کسی انسان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی کسی انسان کے شایان شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت اور نبوت دے، اور یہ لائق نہیں پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ، تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب۔ اب یہ عیسائیوں یعنی نصرانیوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، انہیں کتاب دی، حکمت دی، نبوت دی، معجزات دیے، تو اب کیسے یہ ممکن تھا کہ حضرت عیسیٰ ان سے کہتے کہ تم اللہ کے سوا مجھے اپنا معبود بنا لو؟ بلکہ وہ تو یہی دعوت دے گا نا کہ اللہ والے بن جاؤ، اس وجہ سے کہ تم لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور تم خود بھی پڑھتے ہو۔ یعنی کتاب الہی کی تعلم کا تقاضا یہی ہے، دین کا سیکھنا سکھانا، قرآن کا پڑھنا پڑھانا، حدیث فقہ کی درس اور تدریس اس لیے ہونی چاہیے کہ اللہ والے بنایا جائے، نہ یہ کہ اپنے بندے بنا کر ان سے نذرانے وصول کر کے فائدہ اٹھایا جائے۔ اب اس چیز کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر کسی شخص کو ایک ذمہ داری کے عہدے پر حکومت مامور کرتی ہے تو پہلے دو چیزیں دیکھتی ہے، یہ شخص حکومت کی پالیسی سمجھنے اور اپنے فرائض انجام دینے کی لیاقت رکھتا ہے یا نہیں، دوسری چیز حکومت کے احکام کی تعمیل کرنے اور رعایا کو وفاداری پر قائم رکھنے کی کہاں تک اس سے توقع کی جا سکتی ہے۔ کوئی بادشاہ یا پارلیمنٹ ایسے آدمی کو نائب یا سفیر مقرر نہیں کرتی جس کے بارے میں بغاوت کا اندیشہ ہو، اور ایک حکومت کے لیے تو پھر ممکن ہے کہ انہیں ایک شخص کی قابلیت یا جذبہ وفاداری کا اندازہ نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ احتمال نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جب انبیاء کرام ادنا سے گناہ عصیان سے پاک ہیں تو شرک اور خدا کے خلاف بغاوت کرنے کا امکان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے نصارہ کے اس دعوے کو بھی رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ الوہیت مسیح کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ وہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں خود مسیح علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے، اور یہاں پر ان مسلمانوں کو بھی نصیحت کی گئی جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ ہم سلام کے بجائے آپ کو سجدہ کیا کریں تو کیا حرج ہے۔ اہل کتاب کو بھی یہ سمجھا دیا گیا جنہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو خدائی کا درجہ دے رکھا تھا۔ پھر سے میں اس بات کو واضح کرتی ہوں کہ بعض مسلمان نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدے کی اجازت مانگی جس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور بعض نے اس کی شان نزول کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے جمع ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا
کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس طرح عبادت اور پرستش کریں جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں یا کسی اور کو اس کا حکم دیں۔ اللہ نے مجھے نہ اس لیے بھیجا ہے نہ اس کا حکم دیا ہے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ تو پھر اس سے ہمیں کیا ایک اور چیز پتہ چلتی ہے جو واضح ہوتی ہے کہ جب اللہ کے پیغمبروں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم دیں تو کسی اور کو یہ حق کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔